نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ارشاد فرمایا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ گھی میں ایک چوہا گر کے مر گیا۔ چوہوں کے متعلق میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ چوہا گر کے کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھی میں چوہا گر گیا ہے اور چوہا گھی میں گرنے کے بعد مر گیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوہے اور اس کے آس پاس جو گھی ہے نا، اس کو نکال کے پھینک دو اور بقیہ گھی کو کھا لو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ چوہا اگر گھی میں گر جائے تو آگے پیچھے سے چوہا نکالنے کے بعد جو ہے نا، چوہا اندر ہی اور آگے پیچھے سے گھی نکالتے رہے، ایسا نہیں۔ وہ ایک مسئلہ ہے نا فقہ کے اندر، شروع کے ابواب میں، کتے کا اگر کتا کنویں میں گر جائے تو پھر کتنے ڈھول نکالنے چاہیے؟ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ کتا درمیان اندر پڑا رہے اور پھر پورا کنواں بھی خالی کر دو تو کنواں پاک نہیں ہوگا، پہلے کتے کو نکالنا پڑے گا۔ جب تک کتے کو نہیں نکالو گے کنواں پاک نہیں ہوگا۔ چوہے کے اندر ایک عیب پایا جاتا ہے کہ چوہا جس گھر میں ہوتا ہے نا، چوہا اس گھر میں یہ خواہش کرتا ہے کہ اس گھر کو آگ لگ جائے۔ چوہے کی تمنا ہوتی ہے کہ اس گھر کو آگ لگا دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ چوہے نے، آگ جل رہی تھی تو چوہے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پہ آگ پھینکی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصلی مبارک تھا وہ کچھ بقدر دینار کی مقدار جل گیا۔ چوہے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس گھر کو آگ لگا دی جائے، وہ اسی کام کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جس وقت نوح علیہ السلام آپ وہ بیڑا لے کے، کشتی لے کے جا رہے تھے تو چوہا اس کے درمیان موجود تھا۔ جب چوہا موجود تھا اس کے درمیان، تو جب بیڑا اپنی منزل پہ پہنچا، کیا عجب بات ہے، تو جب سارے اترنے لگے تو چوہا جو ہے وہ نیچے اتر کے وہ جو کشتی تھی اس کی رسیاں کاٹنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ شیر کے یہ دونوں آنکھوں کے درمیان زور سے مکہ ماریے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب مکہ مارا تو شیر کی ایک چھینک آئی، تو جس چھینک سے بلی پیدا ہوئی۔ تو جب بلی پیدا ہوئی تو بلی بنائی گئی چوہے کے کھانے کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چوہا اور بلی، ان دونوں کا آپس میں اٹ وٹے کا ویر ہوتا ہے۔ جہاں چوہا ہو، جس گھر میں بلی ہو اس گھر میں چوہے نظر نہیں آتے، کیونکہ بلی کو بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ چوہے کو کھا جائے۔ پہلے تو ساتھ لگا رہا، ساتھ لگنے کے بعد چوہا جو ہے یہ کیا کرتا رہا کہ اس نے کیا کیا، اس نے کشتی کی جڑیں کاٹنے کی، وہ رسیاں کاٹنے کی کوشش کی۔ پھر بلی کو اللہ نے پیدا فرمایا شیر کی چھینک سے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ بلی شیر کی خالہ ہے، تو حدیث شریف میں جو میں بات ملتی ہے، حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات درج ہے کہ شیر کو چھینک آئی اور چھینک سے چوہے کو کیا کیا گیا، بلی کو پیدا کیا گیا، تاکہ یہ بلی چوہے کو کھا جائے۔